بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کل فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کافی شد و مد کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اس پر ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کا خطہ ایسا خطہ ہے کہ جس خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیات اس خطہ کے پاکیزہ بابرکت ہونے پر دلیل بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی جو عظیم الشان سلطنت تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ اس آیت سے بھی سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کی برکات معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی گواہی کو نازل فرمایا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین کی برکت کو بیان فرمایا۔ پھر مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی زمین کو بھی بابرکت فرمایا۔ 15واں پارہ آیات موجود ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین کو مقدس بھی فرمایا اور اس کے لیے خیر و برکت کا بھی اشارہ فرمایا۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ یہ خطہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنا بابرکت ہے اور یہ کتنا اہم خطہ ہے، کتنی بابرکت سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جا بجا آیات موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، لگاتار انبیاء بھیجے، انبیاء اور رسولوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سرزمین پر اللہ نے بھیجی۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ بہت مبارک اور محترم جگہ اور سرزمین ہے۔ معراج کی ابتدا اور انتہا بھی یہاں پر ہے اور یہ جگہ آسمانوں کا دروازہ بھی ہے، سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کو، سرزمین فلسطین کو خیر و برکت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرار دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس موقع پر آپ کے سامنے نہیں عرض کرتا، ایک لمبی فہرست ہے احادیث کی جو اس سرزمین کی برکات کی جانب اشارہ فرماتی ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سرزمین فلسطین یہودیوں کے قبضے میں جا رہی ہے۔ اسرائیل کا قبضہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو مجبور اور مظلوم بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔
وہاں کے لوگوں کی ضروریات زندگی کو چھینا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور یہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کو قتل کرنے والے یہودی قسم کے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی مقدس سرزمین کے ازلی دشمن ہیں، اور اس سرزمین کو اپنی سرزمین بنانے کے ہمیشہ سے خواب دیکھتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر فرمایا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ موجودہ چند ایک دنوں کے اندر جو حالات اور کارگزاریاں دیکھنے کو ملی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ وہ ان بے ایمانوں کا، ظالموں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ میدان میں نکلیں اور کفار کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت سرزمین کو کفار کے پنجے سے آزاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور پاکیزہ سرزمین کو، جس سرزمین پر انبیاء کے قدم لگے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مدفون ہیں، جو سرزمین ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کا مسکن اور وطن رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو اس بات کی مزید قوت عطا فرمائے، مزید اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسباب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو وسائل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی ضروریات مہیا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کبھی راستے ہمارے لیے بھی ہموار اللہ تعالیٰ فرمائیں تو ہم بھی وہاں جائیں اور ان نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم بھی ان کے ساتھ اعلان جہاد کریں، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے دست و بازو بن کر کفار کے مقابلے میں قتال کے لیے صفوں کے اندر موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی جذبے اور مشن کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام کا احیاء کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بول بالا کریں۔ اس لڑائی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق میں ایک گزارش آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت فکر بھی ہے اور غور و فکر کی درخواست بھی ہے، سمجھنے والی بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بعض طبقات، بعض جماعتیں، بعض گروہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے نام سے ایسے موجود ہیں جو مسلمانوں کے اسی طرح دشمن ہیں جس طرح یہ یہودی دشمن ہیں، جس طرح یہ عیسائی دشمن ہیں، جس طرح یہ قادیانی دشمن ہیں، بالکل اسی طرح روافض اور شیعہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں۔ انہی شیعہ کی تنظیموں نے شام کے اندر اہل سنت والجماعت کا قتل عام کیا۔ آج بھی وہاں ان کے افراد موجود ہیں، ان کی جماعتیں موجود ہیں، حزب اللہ کے نام سے لبنان میں، شام میں، عراق میں۔ ان لوگوں نے جو خون ریزیاں کی، ان لوگوں نے جو اہل سنت والجماعت کی عورتوں کا قتل عام کیا، چھوٹے معصوم بچوں کا قتل عام کیا، جو وہاں انہوں نے زنا اور بدکاریوں کے بازار گرم کیے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں
کہ بسا اوقات جب ان کے حالات پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کفار سے بھی بدترین مخلوق ہے، جس کو اس روئے زمین پر کبھی بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری آزمائش اور ہماری بدقسمتی کہ یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو جو صورتحال انہوں نے ایران کی پشت پناہی کی وجہ سے شام کے اندر پیدا کی، لبنان کے اندر پیدا کی، عراق کے اندر پیدا کی، پاکستان کے اندر پیدا کی، افغانستان کے اندر پیدا کی، یمن کے اندر جو صورتحال پیدا کی، یہی وہ لوگ ہیں جو آج حماس کے نام سے فلسطین کے میدان میں پہلے میدان جیتنا چاہتے ہیں، پھر وہاں پر اپنی حکومت کا قیام چاہتے ہیں۔ حماس ایران کی تربیت یافتہ فورسز پر مشتمل جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے کسی طور پر بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں اور آئندہ آنے والے حالات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آج اگر ان لوگوں کو پاپولیرٹی آپ دیں گے، ان لوگوں کو آپ شہرت دیں گے، ساری کی ساری فتح ان لوگوں کے کھاتے میں ڈالیں گے، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے جو نہتے بغیر کسی بارود اور بم کے، بغیر کسی گولی اور راکٹ لانچر کے، کسی رائفل کے فوجیوں کے سامنے کھڑے ہیں، شاہراہوں پر کھڑے ہیں اور کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اصل ہیرو ہیں، یہ لوگ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ان کو پہچانیں، صحیح اور غلط کی پہچان کریں، اپنے اور پرائے کی پہچان کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کسی کی تائید کریں، کل کو ہمیں انہی کے خلاف لکھنا یا بولنا پڑے، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نے غلط لوگوں کی تائید کی تھی۔ وہاں کی اہل سنت عوام آج بھی نہتی ہے۔ اس جنگ کو کس انداز میں شروع کیا گیا، واللہ عالم دنیا میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات سمجھیں کہ آج بھی ایران ان لوگوں کی پشت پناہی پر سب سے پہلے میدان میں کھڑا ہے، اور جس جماعت کی پشت پناہی پر ایران کھڑا ہو جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور جس جنگ کے بارے میں ہمارے ملک کا میڈیا کھلے عام بیانات نشر کرے، کھلے عام ہمارے میڈیا کے اوپر جن چیزوں کی نشر و اشاعت ہو، مجاہدین کا سرعام نام لیا جا رہا ہو، ان کے حق کے اندر نعرے لگ رہے ہوں، ان کی تائید ہو رہی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ وہ سرزمین فتح کر کے عطا فرمائے، فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ وہ سرزمین عزت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ لیکن یہ بدقماش قسم کے لوگ، بے ایمان قسم کے لوگ جو وہاں کی فتح کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ان کو پہچانیں، ان کو ہرگز پروموٹ نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا قتل عام کیا ہے۔ اگر آپ شام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، آپ لبنان کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے، آپ لیبیا کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ یہی صورتحال یہ کشمیر میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی صورتحال شام کے اندر آج بھی موجود ہے، یہی صورتحال اب فلسطین کے اندر پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے اسلام کے شہزادوں میں اور کفار کے اعلی کاروں میں واضح فرق کو محسوس کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کریں۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیں دکھلا دے، اتباع حق ہمارا رزق بنا دے۔ اے اللہ باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے، اجتناب باطل ہمارا رزق بنا دے۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کریں، آپ کو دنیا والی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالی حق اور باطل میں امتیاز اور فرق عطا فرمائیں گے۔ آپ انہی آنکھوں سے دنیا کے اندر حق اور باطل میں فرق کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے، اہل سنت مسلمانوں کے لیے، وہاں کی عورتوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شہروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سرزمین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اموال کی حفاظت فرمائے۔ کفار کے مقابلے میں انہیں پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسباب اور وسائل عطا فرمائے، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں اور ہم بھی ان کے معاون اور مددگار بنیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزتیں اور کامرانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔